قسمتی سے بالکل مکمل طور پر پورا معاشرہ بھیڑ چال کا شکار ہے. قوم کو جس طرف لگا دیا جاتا ہے وہ اس طرف لگ جاتی ہے, چاہے وہ خوشی کی خبر ہو چاہے وہ بری خبر ہو. سیلاب کی خبریں آ رہی تھیں تو پوری قوم کا فوکس سیلاب کی طرف تھا. اس سے پہلے کبھی عمران خان پی ٹی آئی فوکس میں تھے, کبھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ فوکس میں تھیں, اب سعودی عرب سے ڈیفنس ایگریمنٹ فوکس میں آ گیا تو پوری قوم نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کا احتجاج اور لڑائی, اور پھر سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پیشی, پوری قوم نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ جو سیلاب متاثرین اسی طرح سڑکوں پر بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں, ان کے متعلق اب کوئی نہیں سوچ رہا. پانی اتر گیا, مزید پانی نہیں آ رہا, اللہ کرے مزید بھی نہ آئے تو بس بات ختم. اب ریہیبلیٹیشن کا فیس جائے بھاڑ میں, یہی ہمیں خدشہ تھا, یہی ڈر تھا. کل بھی وہ ایک اینکر ہیں ہرمیت سنگھ صاحب جو سیت پور سے دکھا رہے تھے کہ گندم کے پاسکو کے بے شمار ذخیرے جو میدان میں کھلے میدان میں پڑے ہوئے تھے وہ مکمل طور پر سیلاب میں ڈوب گئے. اور وہ دکھا رہے تھے کہ یہ کوئی ظاہر ہے سیت پور میں سیلاب آئے اب 10-15 دن ہو گئے, ملتان کا یہ علاقہ ہے سیت پور, جس میں وہ بے شمار وہ بڑے بڑے ذخیرے ہیں جو کھلے میدان میں ایک ٹینٹ سا اوپر ڈال کے رکھے ہوتے ہیں پاسکو والوں نے. نیچے والی بوریاں 2-2 4-4 مکمل طور پر ختم ہو گئیں, اور اوپر ایک پورا پہاڑ ہے گندم کا جو ابھی بھی پڑا ہے, کھلا پڑا ہے, جس میں سے بہت سی گندم کھل کے بوریوں میں سے گری پڑی ہے کہ اس کو سنبھال لیا جائے. ظاہر ہے وہ بھی نیچے سے سیلن زدہ ہو رہا ہے, وہ نیچے سے تو ڈوبا ہوا ہے اس کی ٹیل, تو اوپر تک وہ سیلن زدہ ہو جائے گی, اوپر تک وہ گندم خراب ہو جائے گی. لیکن اس کو 15 روز گزر گئے, بے شمار وہ ذخیرے ہیں اور ان کو ابھی تک کوئی نہیں اٹھا رہا. اور یہ صرف ایک سیت پور کا حال نہیں ہے, پورے پاکستان کا یہی حال ہے. جس طرح لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ دے کر کشتیوں والوں کو اپنی جانیں بچا کر سیلاب زدہ علاقوں سے نکلے تھے اور کوئی انہیں پوچھنے نہیں آیا تھا, اور جس طرح ڈرامے قسم کے ٹک ٹاک قسم کے چند کیمپ لگائے گئے اور بس باقی کام ختم, میں نہیں, اب لوگ خود ہی واپس جا رہے ہیں, خود ہی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں گے. اب سردیاں آئیں گی, سردیوں میں بارشیں بھی ہوں گی, دھند بھی پڑے گی اور اوس بھی پڑے گی, اور ان کے بچے بیمار ہوں گے. کچھ اس سردی کو برداشت کیے نہیں کر سکیں گے, کچھ بزرگ کچھ بچے وہ مر جائیں گے, کچھ شدید بیمار ہو جائیں گے. لیکن سوائے آپ کو کلینک آن ویلز کے اشتہار چلنے کے اور سوائے آپ کو راشن تقسیم کے اشتہار چلنے کے اور کچھ نہیں ملے گا. ابھی تو مریم بی بی نے کل یہ فرمایا ہے کہ 2 ہفتے بعد, جی ہاں 2 ہفتے بعد چیک ملنے کا عمل شروع ہو جائے گا. پھر بڑی بڑی تقاریب منعقد کی جائیں گی, اس میں میاں دے نعرے بجنے کے گانے ترانے چلیں گے, اور پھر مریم بی بی آئیں گی اور ایک تقریر میں چاہے وہ 10 منٹ کی ہو چاہے 20 منٹ کی, کوئی 100 بار وہ میں کا لفظ استعمال کریں گی, اور پھر کچھ لوگوں میں چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے اور باقی جائیں بھاڑ میں. سیلاب متاثرین کی تعداد 40 لاکھ سے اوپر ہے. اب آپ خود سوچیں کہ پنجاب حکومت کتنوں کو چیک دے دے گی, 40 کو دے دے گی, چلیں 400 کو دے دے گی, چلیں ہو سکتا ہے کہ حاتم طائی کی کمر پہ لات مار دے تو 4000 کو دے دے, باقی سب تو ظاہر ہے بے یارو مددگار ہیں. تو یہ ایک ہاریبل سچویشن ہے جس کا سیلاب زدگان کو سامنا ہے. مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود آگے آئیں, سول سوسائٹی سے گزارش ہے کہ لوگوں کی مدد کریں ان کے گھر بنانے میں جو کچے گھر ہیں. اور پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, انہیں سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی چھتیں کمزور ہو چکی ہیں, دیواریں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. وہ تہی دست ہیں, وہ بے دست و پا ہو کر اپنے بچوں کو اپنے اہل خاندان کو گھروں میں بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ چلو ہم مزدوری کرنے نکلیں چاہے تاکہ کچھ کما سکیں. لیکن وہ ان کے کچے گھر اگلی کسی بارش میں گر جائیں گے اور پھر مزید بندے مر جائیں گے. لیکن کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گے کہ مریم بی بی کی وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز اب چلتی رہیں گی جس میں وہ چیکس تقسیم کر رہی ہوں گی 4-6 لوگوں میں. اور میڈیا نے مکمل طور پر سیلاب زدگان کو, مین سٹریم میڈیا نے, ٹی وی چینلز نے دکھانا بند کر دیا ہے. وہ اب آپ کو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ, وہ اب آپ کو کچھ چمچے قسم کے مولویوں کے یوم تشکر کی تقاریب, اور وہ آپ کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کا تنازع, یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں. وہ ایکٹیویٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں, اگلی ایکٹیویٹی انہیں مل جاتی ہے, پچھلی ایکٹیویٹی چھوڑ دیتے ہیں, یا ممکن ہے کہ انہیں اوپر سے آرڈر بھی آ جاتے ہیں کہ بس اب یہ مزید دکھانا بند کر دو. لیکن جو بھی ہو رہا ہے
غریب پس رہا ہے، مجبور تہی دست پس رہا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اور سرکار سے کوئی توقع بھی نہیں ہے۔ لہٰذا سول سوسائٹی سے، این جی اوز سے، ان سب لوگوں سے، مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ سیلاب گزر گیا اور اب ان لوگوں کو 2 وقت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان لوگوں کو اب آپ کی ری ہیبلیٹیشن پروسیس میں بے حد مدد کی ضرورت ہے۔